کے بیت بہتر جانتے ہیں. بتا دیکھو لائٹ بتا. رب کریم وہ ذات ہیں جو انسان کی نیتوں اور آنکھوں سے کی گئی خیانتوں تک بھی جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا انسانیت پہ سب سے بڑا احسان، اللہ نے انسان بنایا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنایا. الحمدللہ دنیا میں رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا احسان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں سے چشم پوشی کرتے ہیں. اگر ہمارے گناہ، ہمارے عیب، ہماری نیتیں عیاں ہو جائیں جیسے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں تو انسان کا جینا بہت مشکل ہے. اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان اور اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال رکھا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اپنی رحمت کی چھاؤں میں رکھیں اور ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالیں اور ہمیں ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں جس پہ وہ اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں. انسان کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ گناہوں سے بچ سکے، فقط عطا اللہ تعالیٰ ہی ہوتے ہیں جو پھر اسے گناہوں سے نجات دلاتے ہیں یا اس کی حفاظت فرماتے ہیں. درود و سلام خاتم النبیین سید مرسلین احمد مجتبیٰ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ، جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ فرما چکے ہیں کہ میں اور میرے رسول ہی غالب رہیں گے. سورہ مجادلہ. درود و سلام ان پر جو صادق الامین بن کر آئے، درود و سلام ان پر جو شفیع و مذمین بن کے آئے اور رحمت للعالمین بن کے آئے، درود و سلام ان پر جو رؤوف و رحیم کریم بن کے آئے، درود و سلام ان پر جو بشیر و نذیر بن کے آئے، درود و سلام ان پر جو سید الانبیاء خطیب الانبیاء بن کے آئے، درود و سلام ان پر جو ساقی کوثر شافی محشر بن کے آئے، درود و سلام ان پر جو صاحب الحمد اور صاحب مقام محمود بن کے آئے اور اشرف الانبیاء بن کے آئے. ان کی آل پہ، ان کے اصحاب پہ، ان کی امت پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں. انسان نے ترقی کے ہزاروں منازل طے کیے، لاکھوں مصائب دیکھے، لاکھوں ادیان دیکھے، مختلف علوم دیکھے، علم کے فنون دیکھے، انسانیت کے مختلف گروہ دیکھے، حقوق انسانی کا علم بلند کرنے والے لوگ دیکھے. ان سب کو اگر اکٹھا کیا جائے تو ان سب کو ایک ہی کوزے میں بند کیا جائے تو وہ صرف محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ آ کے ختم ہو جاتے ہیں. ان سب چیزوں کو اگر اکٹھا کریں اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسا دین لے کے آئے، کیسا ادیان لے کے آئے اور انسانیت کو کیا دیا، کیا بخشا. کسی بھی حقوق کی بات کر لیں آپ، اللہ کے حقوق، اللہ کے نبی کے حقوق، انسانیت کے حقوق، شجر، درندے، پرندے، حیوانات، جاندار، بے جان، کوئی بھی چیز ہو، اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حقوق متعین کر دیے ہیں کہ کس چیز کا کیا حق ہے، کس پر کیا حق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات ہیں جن پر رب کریم نے اپنی نعمتیں تمام کر دی ہیں اور ختم نبوت کی مہر لگا کے اس دنیا میں محبوس فرمایا کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. امت کے خطیب بنا کے بھیجا، انسانیت کے لیے رہبر استاد بنا کے بھیجا. اتنے مرتبے، اتنے مقام، اتنی رفتیں اور بلندیاں معراج عطا فرمایا. اگر ان کی تکالیف دیکھیں تو وہ زیادہ ہیں.
میں نے پچھلے جمعہ آپ کو کچھ ان کی تکالیف کا ذکر کیا تھا. آج اس موضوع کا اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکالیف ملی. جتنا اعزاز ہے اتنی اس سے بھی بڑی تکالیفیں آپ کو ملی، اور کیسے آپ نے ان کو برداشت کیا خندہ پیشانی سے، کسی سے شکوہ نہیں کیا سوائے اپنے رب کو فریاد کرتے تھے، اور کسی سے کبھی کسی کے لیے کوئی بد دعا نہیں دی. جتنی بھی کسی نے کوئی تکلیف دی ہمیشہ آپ اس کے لیے رحمت اور بخشش کی دعائیں کرتے تھے. تو ہمارا آج کا موضوع پچھلے ہی جمعہ کا حصہ ہے، اس کو جو ہے ہم جاری رکھیں گے. ہجرت سے قبل مشرکین مکہ نے ابو جہل کی تجویز پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجتماعی طور پر قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا تاکہ بنو ہاشم کسی ایک قبیلے سے قصاص کا مطالبہ نہ کر سکے. اور اس کا ایک منصوبہ ایسے بنایا گیا کہ مکے کے جتنے بھی قبائل تھے سب کو اکٹھا کیا گیا، اور مکے کے جواہر میں جو بھی قبائل آباد تھے ان کو بھی بلایا گیا، اور ایک دار الندوہ میں ایک اجلاس منعقد کیا گیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے ہم چھٹکارا پائیں. جب یہ لوگ اکٹھے ہو رہے تھے تو ایک آدمی بڑی اچھی شکل میں مہذب بن کے آیا. پوچھا گیا تو کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ من نجد کا رہنے والا ہوں. نجد کہتے ہیں مشرقی علاقے کو، سعودی عرب کا جو مشرقی علاقہ ہے. اس نے کہا کہ میں وہاں کا رہنے والا ہوں. میں نے سنا تھا کہ ہمارے دین میں ایک آدمی آیا ہے جس کا نام محمد ہے، تو آپ ایک اجلاس بلا رہے تھے، مجھے اس کی خبر ملی، میں بھی اس میں شریک ہونے کے لیے آیا ہوں. تو سب نے کہا کہ اہلاً و سہلاً آپ تشریف لائے، ہمیں بھی کوئی مشورہ دیجئے گا. سب لوگ بیٹھ گئے، ایک دوسرے سے مشورہ کرنے لگے. کسی نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں ان کو قید کر دیتے ہیں پوری زندگی کے لیے، جب یہ قید ہو جائیں گے تو ان کی بات باہر نہیں جا سکے گی، اپنی ہی موت آپ ختم ہو جائیں گے. جیسے اس سے پہلے انہوں نے کسی دو جو عرب کے شاعر تھے مشہور ان کو بھی ایسے سزا دی تھی. تو یہ مشورہ جب آیا سامنے تو ابو جہل نے کہا نہیں نہیں تم لوگ غلط کر رہے ہو، مجھے یقین ہے اس کا رب اس کو یہاں سے نکال لے جائے گا، اور پھر اس کے ساتھ ہی تم پہ غالب آ جائیں گے، تمہیں قتل کر دیں گے، تمہاری عورتوں کو لونڈیاں بنا لیں گے. یہ مناسب نہیں ہے، کوئی اور ترکیب ڈھونڈو. پھر ایک نے کہا نہیں پھر ایسا کرتے ہیں اس کو ملک بدر کر دیتے ہیں، نہ وہ اس ملک اور اس علاقے میں رہیں گے اور نہ ہی ہماری بات کا کوئی رہ گاں جائے گا، ہماری جان چھوٹ جائے گی اور ہم آسانی سے اپنے دین پہ قائم رہیں گے. تو ابلیس بھی وہاں موجود تھا ایک مشبہ شکل میں. تو اس نے کہا کیا کہہ رہے ہو، آج تو یہ یہاں پہ اس نے ناک میں دم کر رکھا ہے، یہ اگر یہاں سے دور باہر چلا جائے گا تو سب لوگ اس کی باتوں میں آ جائیں گے، دیکھا نہیں اس کی باتوں میں کتنی مٹھاس ہے، تم لوگ تو برباد ہو جاؤ گے. اگر 1 سال میں ہوگے تو اگر اس کو ملک بدر کرتے ہو تو 6 مہینے میں برباد ہو جاؤ گے. تو بہت سے لوگ جمع تھے سوائے بنو ہاشم کے. کسی نے کیا مشورہ دیا، کسی نے کیا مشورہ دیا. تو ایک آدمی نے مشورہ دیا کہ ہر قبیلے سے ایک ایک نوجوان لیتے ہیں اور جو اس قبیلے کا جاندار قسم کا آدمی ہو، نوجوان ہو، مہر ہو، اس کو لیتے ہیں ہر قبیلے سے.
وہ جا کے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے، نعوذ باللہ شہید کر دیں گے، تو بنو ہاشم کس سے بدلہ لے گا؟ کبھی نہیں ہو سکتا کہ سب سے وہ جنگ کرے۔ نتیجے میں اس کو قصاص لینا پڑے گا، ہماری جان چھوٹ جائے گی اور زندگی ہم آسانی سے بسر کریں گے۔ تو ابلیس بھی وہاں موجود تھا، اس نے کہا خدا کی قسم کیا زبردست یہ بات ہے، کیا مشورہ ہے، بالکل اس پہ عمل کیا جائے، اس سے اچھی کوئی اور بات نہیں ہے، بنو ہاشم کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، تمام قبائل سے وہ کیسے جنگ کر سکتا ہے؟ تو یہ مشورہ طے پایا کہ سب قبیلوں سے ایک آدمی مل کے سب جائیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کریں گے اور انہیں شہید کر دیں گے۔ جب یہ مشورہ ہو رہا تھا تو عرش والا رب بھی دیکھ رہا تھا اور سن رہا تھا۔ رب کریم نے تمام صورتحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی، جبرائیل آئے اور آ کے سب کہانی سنا دی کہ ایسا ایسا ہے، ایسا ایسا ہے۔ پھر آپ کو حکم دیا گیا کہ آج رات آپ اپنے بستر پہ نہ سوئیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رات اپنے گھر میں نہ گزاری۔ اس کے بعد سبحان اللہ تعالیٰ نے آپ کو مدینہ منورہ کی ہجرت کی اجازت دے دی۔ یوں آپ نے مکہ معظمہ کو چھوڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کو چھوڑ رہے تھے تو پیچھے مڑ کے بیت اللہ کی طرف دیکھا تو آپ رونے لگ گئے اور فرمایا میرا دل تو نہیں کرتا کہ میں تجھے چھوڑ کے جاؤں، لیکن تیرے شہر کے لوگ مجھے رہنے نہیں دیتے۔ آپ کی آنکھیں نم ہو گئیں اور بار بار مکے شہر کو اور بیت اللہ کو دیکھتے رہے۔ ہجرت کے موقع پہ نبی کریم اور سیدنا ابو بکر کو قتل کرنے یا ان کو گرفتار کرنے کے لیے 100 اونٹ کا انعام مقرر کیا گیا کہ جو شخص ان دونوں میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو قید کر کے لائے گا یا شہید کر دے گا ہم ان کو 100 اونٹ دیں گے۔ یہ بات مکہ میں پھیل گئی۔ مکہ کے ایک مشہور جس کو اپنی زبان میں پیروادی کہتے ہیں ماہر تھے، ان کا نام تھا سراقہ بن جشم۔ وہ کہتے ہیں کہ کفال کا ایلچی میرے پاس آیا، اس نے آ کے مجھے بتایا کہ ایسے ایسے ہے، آپ ماہر ہیں اس علاقے کے اور پاؤں کے نشانات کے، لہٰذا اتنا بڑا انعام رکھا گیا ہے، آپ کو اطلاع دی جاتی ہے کہ آپ اس معاملے میں کچھ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق کو ساتھ لے کے جب چلے تو سب سے پہلے غار ثور میں گئے، وہاں کچھ دن قیام فرمایا۔ سیدنا ابو بکر فرماتے ہیں جب ہم غار ثور میں تھے تو میں نے مشرکین کے پاؤں کو اپنے سر کے اوپر دیکھا اور عرض کیا یا رسول اللہ اگر ان میں سے کوئی بھی شخص اپنے قدموں کی طرف دیکھ لے تو ہمیں پا لے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر ان 2 آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے؟ کیا وہ انہیں بے سہارا چھوڑ دے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تائید، اپنے نبی کی اس بات کی تائید کو اپنی کتاب مقدس میں بھی ایک جگہ بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب مقدس میں فرماتے ہیں میں اس وقت بھی اس کے ساتھ تھا جب وہ غار میں اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب سراقہ کو یہ خبر پہنچی تو اس نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا۔ یہ واقعہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، مشہور واقعہ ہے، تقریباً سب لوگ جانتے ہیں کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے اس نے امان پائی اور بعد میں پھر وہ مسلمان ہو گئے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق ایک پیشن گوئی کی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھس گئے ہیں، وہ دانا قسم کا آدمی تھا، وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام شخص نہیں ہے، یہ خاص قسم کی مخلوق ہے اور یہ جو کہتے ہیں وہ بات سچ ہے، اس لیے اس نے
امان مانگی تھی. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشن گوئی کی تھی کہ سراقہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ان قریب تو کیس و کسریٰ کے کنگن پہنے گا. کیس و کسریٰ جیسے آج امریکہ ہے ایسی سپر طاقت تھی. وہ کہتا ہے کہ میں حیران رہ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا بات کر رہے ہیں. پھر لوگوں نے دیکھا کہ وہ وقت آیا جب سیدنا عمر ابن خطاب کے دور میں مسلمانوں نے فارس کو فتح کیا. کیس و کسریٰ فارس ایران کو کہتے ہیں, یہ ایران کا علاقہ تھا سب. جب وہ فتح ہو گیا تو سیدنا سراقہ بن جشم بہت بوڑھے ہو چکے تھے اور اس قابل بھی نہیں تھے کہ بغیر سہارے کے چل سکیں, اور ان کے متعلق یہ کہا جاتا تھا کہ آج چلے جائیں کل چلے جائیں اللہ کے پاس. 2-3 مرتبہ یہ مقام آیا کہ لوگوں نے, ان کی اولاد نے ان کے لیے کفن و قبر کا انتظام شروع کر دیا. تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلا کے پوچھا کہ یہ بتاؤ کیا کیس و کسریٰ ایران فتح ہو گیا؟ انہوں نے کہا نہیں. کہا جاؤ بے فکر ہو جاؤ, میں ابھی مرنے والا نہیں ہوں. میرے آقا نے مجھے پیشن گوئی دی تھی کہ میں کیسر و کسریٰ کے کنگن پہنوں گا, وہ تو میں نے پہنا نہیں ہے, مجھے کیسے موت آ سکتی ہے. یہ بات اس زبان سے کہی گئی ہے جس کے متعلق رب کریم نے فرماتے ہیں کہ یہ مت سمجھنا کہ یہ ہونٹ خود بخود ہلتے ہیں, یہ تب ہلتے ہیں جب ہم کہتے ہیں. جب سیدنا عمر کے سامنے وہ مال پیش کیا گیا تو انہوں نے پھر وہ کنگن دیکھے کیس و کسریٰ کے, ان کنگن کو اٹھایا, چوما اور رونے لگ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئی یاد آ گئی. آپ نے فرمایا سراقہ کہاں ہے, ان کو بلایا جائے. لوگوں نے کہا تو وہ اس قابل نہیں ہے کہ چل کے آ سکیں, ان کی حالت بہت کمزور ہے, کہا ان کو لے کے آؤ. جب ان کو مسجد نبوی میں لایا گیا پھر سیدنا عمر نے وہ کنگن ان کو پہنائے تو حرکت طاری ہو گئی صحابہ کے, وہ دور یاد آ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. سب بے زار و قطار رونے لگ گئے.